إني ألقى الإناس في صومي وصلاتي ودعائي للرحمن وجميع الطاعات. محموق البرقہ برکت سے خالی ہوتا ہے۔ خیر کی مجلس، خیر کی جگہ پہ ہم تشریف فرما ہیں۔ اس مجلس کی شروعات کے لیے میں مسجد حاضہ کے حافظ عمران انصاری صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اپنی تلاوت کلام پاک سے اس مجلس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون۔ أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ عزیز سامعین، یہ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اس بات کی توفیق بخشی کہ ہم جمعہ جیسے عظیم ترین دن میں خطبہ جمعہ وغیرہ سے فارغ ہو کر پھر جو دور دراز سے آئے ہیں، یہ آپ تمام کے آنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں اور ہم سب کو ایسی دینی مجلسوں میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آپ دیکھیں، امام بخاری رحمہ اللہ کتاب التفسیر میں ایک حدیث لاتے ہیں۔ دینی مجلسوں کی اہمیت دیکھیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ حدیث حارث بن عوف رضی اللہ عنہ صحابی کے ذریعے سے بیان کرتا ہے۔ کہتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے۔ 3 افراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے، ان میں سے 2 افراد آپ کی مجلس میں شرکت فرمانے کے غرض سے آئے۔ ان تینوں اشخاص کی کیفیت دیکھیے۔ اب ہماری کیفیتیں صبح و شام کی دروس میں بھی کیسی ہوتی ہیں، ذرا اندازہ کیجیے۔ اللہ ہم سب کو اصلاح کی توفیق دے۔ ان میں سے ایک شخص آیا، پہلے جگہ خالی دیکھی، بیٹھ گیا۔ دوسرا شخص لوگوں کو گھسیٹتے ہوئے، ان کے گردنیں پھاند کرتے ہوئے، نہاتے ہوئے وہیں پر شرم کی وجہ سے بیٹھ گیا۔ تیسرا شخص آیا، دیکھا، اعراض کر کے چل دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مجلس، آپ کی واعظ و نصیحت کی مجلس ختم ہو گئی۔ آپ نے فرمایا ان تینوں کے بارے میں، ان میں سے 2 کے بارے میں ایک بات آپ کو بتاتا ہوں، سنیے آپ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص جو آیا اور جگہ دیکھی، آگے بیٹھ گیا، اللہ نے اسے اپنی قربت میں، اپنی رحمت میں جگہ دے دی۔ دوسرا شخص شرم کی وجہ سے آگے نہیں آیا، وہیں پر بیٹھ گیا، اس نے شرم محسوس کی، اللہ بھی اس سے شرم محسوس کیا، یعنی اللہ نے اسے اپنی رحمت میں جگہ دے دی۔
تیسرا شخص جو اعراض کیا چلا گیا، اللہ بھی اس سے منہ موڑ لیا۔ کیا بات پتہ چلی؟ دین کی مجلس میں شرکت فرمانا بڑی خیر و سعادت مندی کی بات ہے۔ اللہ نے ابھی آپ نے قرآن کریم کی تلاوت سنی، اللہ نے فرمایا فذکرونی، کیا باتیں؟ 3 باتیں، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور میرا شکریہ بجا لاؤ، نا شکری نہ کرو۔ اللہ کے ذکر میں اللہ کی یاد ہے، اور اللہ کو یاد کرنا نعمتوں کا اضافے کا سبب ہے، نا شکری کرنا نعمتوں کی کمی اور جو ہے اپنے لیے جو ہے ناشکری لاتے ہوئے اللہ کی نعمتوں سے محروم ہونے کا سبب ہے۔ میرے بھائیوں، دین کی مجلسیں بڑی خیر کی ہوتی ہیں، اسے سجانا اور اس کے لیے قد و کاوش کرنا، اسے ہم سمجھنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی آدمی اللہ کے دربار میں 1 بالش قریب ہوتا ہے، اللہ 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے۔ کوئی 2 بالش 2 ہاتھ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے 1 ہاتھ قریب ہوتا ہے، اللہ 2 ہاتھ اس کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی شخص چلتے ہوئے آتا ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، اللہ دوڑتے ہوئے جاتا ہے۔ کوئی شخص نفس میں یاد کرتا ہے، اللہ بھی اپنے نفس میں اسے یاد کرتا ہے۔ کوئی شخص ایسی بیٹھی ہوئی مجلس میں اہل علم کی باتیں سنتے ہوئے اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ اپنے پاس بہترین مجلس ملائے اعلیٰ فرشتوں میں اس کا ذکر کرتا ہے۔ کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے یہ، اللہ کی توفیق کی بات ہے یہ، خیر کی باتیں سننا۔ اور جو دیکھیے آپ، آج پر فتن دور میں ایسی مجلسوں سے جڑنا خاص طور سے متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ کیسے؟ آپ بارہا سن چکے ہیں، بات کوئی ٹھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے۔ آدم علیہ السلام سے نوح علیہ السلام تک انبیاء علیہ السلام کا جو ہے کہتے ہیں 10ویں انبیاء ہیں، ان کے پاس جو ہے 100 سال گزر گئے ہوں گے، لیکن ان کے اندر دیکھیے آپ کوئی شرک اور بت پرستی کا کوئی رواج نہیں تھا۔ انسان دیکھیے، انسان کے پاس جب صلاحیت آتی ہے نا، شیطان گمراہی کے راستے ویسے ہی بناتا ہے۔ آج بھی یہی طریقے کار اپنائے جا رہے ہیں۔ اس نے دیکھا نوح علیہ السلام کے پاس بت تھے، لات عزا منات، اس کی یہ پرستش کرتے تھے، بڑی عقیدت مندی تھی، بڑی محبت کرتے تھے یہ لوگ نیک لوگوں سے۔ اب شیطان نے ان کے انتقال کے بعد کیا کیا؟ ان کے انتقال کے بعد انہیں تصویریں بنانے، ان کے قبرستان بناتے شرک کا ایسا دروازہ کھلا جس کا جو ہے آپ بند ہونا جو ہے ہم نا انتہا ایک محمل کام سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ دیکھیے کیسے نیک لوگوں کو اس نے گمراہ کیا۔ آج بھی آدمی ارے اتنی بڑی داڑھی تھی، ایسے لوگوں میں بیٹھ گیا، داڑھی ہی غائب۔ ارے پہلی صف کا مصلی ہے، اسے نماز پڑھنے میں شکوک و شبہات، یہ ایسا زور سے پڑھے ویسا پڑھے۔ ارے وہ آدمی حلال و حرام میں بڑی باریک بینی سے کام لیتا تھا، اب اسے حلال کی طرف توجہ ہی نہیں محبوب ہو رہی ہے۔ ایسے کر کے میرے بھائیوں، ہم دین اسلام کی صاف ستھری اور شفاف تعلیمات و مجالس سے دور ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر بے دینی آ رہی ہے۔ آئے دن ہم شکوک و شبہات کا جو ہے شکار ہو رہے ہیں، اس سے بچیے، خیر کی مجالس سے خوب فائدہ اٹھائیے۔ الحمدللہ ہمارے پاس جو ہے اشخاص و اہل علم تشریف فرما ہے، اللہ نے ہمیں موقع دیا، آپ بھی آئے، اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو قبول فرمائے۔ اہلاً و سہلاً و مرحبا، آپ سب کا آنا جو مبارک ہو۔ اب آپ کے پاس شیخ محترم کے خطاب سے پہلے اشرف سلفی صاحب بھی آپ کے سامنے کچھ خطاب فرمائیں گے، آپ بھی ان کے خطاب سے مستفیض ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ المتقین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت۔ معزز سامعین کرام، تمام تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو تمام دنیا کا خالق، مالک، رازق، حاکم اللہ رب العالمین ہے۔ وہی ذات رب السماوات والارض ہے، وہی ذات وہو علی کل شیء قدیر، کل من علیہ فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ اسی الہ العالمین سے دعا گو ہوں کہ الہ العالمین قیامت کے صبح تک درود و سلام بے شمار پھول نشاور ہو، بالعموم تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر،
بالخصوص آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی وسلم و بارک علیہ۔ حاضرین بزرگ اور میرے نوجوان ساتھیوں اور مستقبل کے ہونہار بچوں، میں نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185 185، سنن ترمذی کتاب الزہد حدیث نمبر 2307، اسی مناسبت سے میرا ایک موضوع بنتا ہے کہ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس دنیا میں ہم اور آپ جو بس رہے ہیں اور اس دنیا میں ہم آپ آئے ہیں، تو اس دنیا سے ہمیں بھی جانا ہے اور آپ کو بھی جانا ہے۔ ایک طبقہ ہے جو اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے وہ اللہ رب العالمین کا ذات کا انکار کر دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بس یہ دنیا خود بخود بنی ہے اور یہ دنیا چلتی ہی رہے گی اور اسی طریقے سے یہ دنیا قائم رہے گی، کوئی موت نہیں آئے گی اور نہ کوئی مرنا ہے۔ لیکن جب موت کی بات آتی ہے تو ہر شخص متفق ہو جاتا ہے، چاہے وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو، اس کا یہ عقیدہ ہو جاتا ہے کہ اسے مرنا ہے، اسے موت آنی ہے۔ لیکن میرا مقصد آپ لوگوں کو موت سے ڈرانا نہیں، بلکہ جو لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں اس کو آگاہ کرنا ہے، دلوں کو نرم کرنا ہے۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ جو ہم اور آپ دنیا کے اندر، اس کے چکا چوند کے اندر، ان کی رونائی کے اندر، خوبصورتی کے اندر اتنے ملوث ہو گئے ہیں کہ ہم موت کو بھول چکے ہیں اور ہم غافل ہو چکے ہیں کہ موت ہمیں آنی ہے یا نہیں آنی ہے۔ تو بہرحال موت ایک ایسی چیز ہے کہ ہر نفس کو، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ بوڑھا ہو، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، الغرض کے کوئی بھی مخلوق ہو، اس کو موت آئے گی۔ یہ نقشہ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 185، کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر ایک جاندار کو موت آنی ہے، موت سے کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، کوئی بھی شخص موت سے نہیں بچ سکتا ہے۔ یعنی اللہ رب العالمین نے یہاں پر ہر نفس کو موت کا حکم دیا، موت آنی ہے۔ اور ایسا بھی نہیں کہ مرنے کے بعد ہمیں دفن کر دیا جائے گا اور پھر معاملہ ختم ہو جائے گا، ایسا بھی نہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تم نے دنیا کے اندر جو بھی عمل کیا ہوگا، جیسا عمل کیا ہوگا، اچھا عمل کیا ہوگا تو اس کا اچھا بدلہ اللہ دے گا، اور برا عمل کیا تو اس کی اللہ سزا دے گا۔ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، اور اللہ رب العالمین فرما رہا کہ کامیابی اس شخص کے لیے کہ جس شخص کو جہنم کی آگ سے بچا دیا ہو، جہنم سے نکال دیا گیا ہو اور جنت کے اندر داخل کر دیا گیا، اس کے لیے کامیابی۔ ہم نے اپنے کامیابی کس کو سمجھا ہے؟ دور دراز بہار سے، یو پی سے، بنگال سے شہر میں آ جاتے ہیں، بڑے بنگلے بنا لیے، گاڑیاں بنا لی، بچوں کو تعلیم یافتہ بنا لیا، انجینئر بنا لیا، سیاستداں بنا دیا، اور ہم نے سمجھ لیا کہ یہی کامیابی۔ یہ کامیابی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہم بچوں کی زندگی بنانے کے لیے، بچوں کے لیے گھر بنگلے بلڈنگ بنانے کے لیے ہم نے اپنی دنیا کے اندر اس تیاری کو فراموش کر دیا ہے جو ہمیں آخرت میں جواب دہی ہے کہ نہیں میرے بھائیوں؟ یہ کامیابی نہیں کہ ہم نے بنگلے بنا لیا ہو، کامیابی یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ رب العالمین جہنم سے نکال دے اور جنت میں داخل کر دے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی، جس دنیا میں تم رہ کر ان کی رانائی کو، ان کی خوبصورتی کو، ان کی حسین کو اور ان کے جمیل چیزوں کو تم دیکھ رہے ہو اور ان کے اندر اتنے غافل ہو گئے ہو کہ یہ دھوکے میں آ گئے ہو کہ ہمیں دنیا سے نہیں جانا۔ اللہ فرماتا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے، یہ دنیا ہمیں چھوڑ کر کے جانی ہے۔ بہت سے لوگ کیا کہتے ہیں؟ موت کا بھروسہ نہیں۔ میرے بھائیو، موت کا بھروسہ ہے، زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، کب آ جائے۔ سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ موت کا بھروسہ ہے،
آنا ہے 100%، زندگی کا بھروسہ نہیں کہ کب جانا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ہم غفلت میں نہیں رہیں، یہ دنیا ہمیں دھوکے کے سامان میں نہ ڈال دے، یہ دنیا ہمیں غفلت نہ کر دے۔ اور اسی طریقے سے اس چیز کو اگر ختم کرنا ہے، دنیا کی شہوت کو، دنیا کی لذت کو، دنیا کی خواہشات کو اگر ختم کرنا ہے تو سنن ترمذی حدیث نمبر 2307 ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اکثروا هذه من اللذات یعنی الموت، یہ تمہاری جو خواہشیں، جو آرزو ہے، یہ تمنا ہے، جو موت سے غافل ہو گئے ہو، دنیا کی چاہت میں آ گئے ہو، اس کو توڑنے والی چیز، اس کو ختم کرنے والی چیز کوئی ہے تو وہ موت ہے۔ اور یہ موت کسی کو نہیں چھوڑا کسی کو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے، اللہ نے ملک الموت کو بھیج دیا، کہا جا موسیٰ علیہ السلام کے پاس، ان کی روح قبض کر کے آ۔ ملک الموت انسانی شکل میں آتا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے پاس ملک الموت آتا ہے اور کہا ہے موسیٰ، اللہ نے مجھے تمہارے پاس بھیجا تاکہ تمہاری روح قبض کر لو۔ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تھپڑ زور سے مارا، ملک الموت کی آنکھ پھٹ گئی۔ فرجع الى ربه فقال ارسلتنی الى عبد لا يريد الموت۔ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس پہنچتے ہیں اور کہتے اللہ تو نے موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا ہے اس کی روح قبض کرنے کے لیے۔ وہ شخص تو ایسا ہے کہ موت کا خواہش مند نہیں ہے، وہ مرنا نہیں چاہتا ہے، میری آنکھ کو پھوڑ ڈالا ہے۔ اللہ نے کہا ملک الموت میں تیری آنکھ کو درست کر دیتا ہوں، جا موسیٰ علیہ السلام کے پاس اور موسیٰ علیہ السلام سے کہنا ایک بیل کے پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے اور اس ہاتھ کے نیچے جتنے بال آ جائے ہر ایک بال کے بدلے میں 1 سال کی زندگی مزید بڑھا دی جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا اللہ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اللہ نے کہا موسیٰ اس کے بعد تمہیں موت آنی ہے، یعنی موت آ کر رہے گی۔ میرے بھائی اس حدیث سے کیا پتہ چلتا کہ چاہے ہم کتنے سال بھی زندہ رہ جائیں، کتنے دنوں تک بھی زندہ رہ جائیں، یہ غفلت میں نہیں رہے کہ ہمیں مرنا نہیں ہے۔ اب تو عمریں ہماری بہت کم ہو گئی ہے، 40 سال 50 سال 60 سال 100 سال، اس سے زائد نہیں ہے۔ اور اس میں بھی ہمارے کچھ حضرات ایسے بھی ہیں جو موت کی تمنائیں کرنے لگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کاش مر جائے تو بہتر ہے، دنیا کی زندگی سے پریشان ہو چکے۔ میرے بھائیو، موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے، موت کو یاد کرنا جائز۔ آپ موت کو یاد کر سکتے ہیں لیکن یہ تمنا نہیں کر سکتے کہ موت آ جائے 60 سال 70 سال 80 سال کی عمر میں۔ تو بتانا یہ ہے کہ آپ چاہے کتنے سال بھی زندہ رہیں، چاہے ہم کتنے سال بھی زندہ رہیں، موت آنی ہے اور آ کر کے رہے گی۔ اور ایسا ہوتا کہ نہیں آتی موت تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے رخصت نہیں ہوتے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی موت آئی، اور جب موت کا وقت تھا اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر میرے گود مبارک میں تھا، اور موت کی سختی اتنی تیز تھی کہ پانی کا پیالہ رکھا ہوا تھا، آپ اس پانی کے پیالے میں ہاتھ لگاتے اور اس کو ہاتھ گیلا کرنے کے بعد اپنے چہرے پہ پھیر لیتے اور کہتے ان للموت لسکرات۔ موت کی سختی بڑی خطرناک ہے، موت کی سختی بڑی خطرناک ہے میرے بھائیوں۔ اس دن کی تیاری کر لو، اس دن کی فکر مندی کر لو۔ اتنے سخت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جملے ہیں، اور پھر اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ اور آپ کو میں بتاؤں، جب موت آتی ہے انسان کی تو کہاں سے نکلتی روح؟ پیر کے پنجے سے شروع ہوتا ہے، یہاں سے نکلنا شروع ہوتا ہے یہ موت۔ اور جب موت کے فرشتے یہاں سے روح کھینچتے ہیں، یہاں آتا ہے، پھر یہاں تک پہنچتا ہے، پھر سینے تک، پھر حلق تک۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم، اللہ فرماتا ہے پھر جب حلق کے اندر اس کی روح اٹک جاتی ہے، فرشتے اس کو کھینچتے ہیں، اور جب اس کی روح کو حلق سے کھینچتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا، مشاہدہ کیا ہوگا کہ مرنے والوں کی آنکھ اس وقت کھلی کی کھلی رہ جاتی ہے، پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے۔ لوگ اس کی آنکھ کو ڈھانکنے کی کوشش کرتے ہیں،
وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ قرآن نے نقشہ کھینچا ہے اور کہا کہ جب اس شخص کی روح کو حلق سے کھینچا جاتا ہے اتنی تکلیف آتی ہے، جب اس کی روح آنکھ سے نکلتی ہے تو اپنے آنکھ سے اس روح کو نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ کہاں ہیں ہم میرے بھائی؟ کہاں ہیں ہم؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جب ہمیشگی کے لیے یہ دنیا نہیں رہی تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ ہمیں بھی اور آپ کو بھی اسی کی طرف لوٹ کر کے جانا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث صحیحہ کو نقل کیا۔ احادیث صحیحہ کے اندر برا بن عاصم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند صحابہ کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ ایک جگہ پر بیٹھے جمع ہیں اور کچھ جگہوں کو کرید رہے ہیں، کھود رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا میرے صحابہ کیا ہے یہ؟ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ وہاں پر؟ صحابہ نے کہا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بھائی کی میت کو دفن کرنے کے لیے قبر کھود رہے ہیں۔ آپ کھڑے ہوئے اتنی تیزی کے ساتھ اور جلدی کے ساتھ اب قبرستان کی طرف جاتے ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں ہمیں یہ محسوس ہوا پتہ نہیں کوئی بھیانک اور کوئی حادثہ رونما ہو گیا ہو، اب بڑی تیزی کے ساتھ گئے اور ان کے پیچھے پیچھے ہم برا بن عاصم کہتے کہ ہم لوگ بھی گئے اور جب گئے تو دیکھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے پاس بیٹھ گئے اور لکڑی سے مٹی کو کرید رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، اتنے آنسو گر رہے ہیں کہ زمین گیلی ہو گئی۔ برا بن عاصم رضی اللہ عنہ کہتے جب میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی طرف دیکھا آنکھوں سے آنسو زمین پر ٹپک کر مٹی گیلی ہو گئی۔ میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنا کیوں رو رہے ہیں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے بھائیو اس دن کے لیے تیاری کر لو، اس دن کے لیے فکر مند ہو جاؤ، یہاں ہر کسی کو دفن ہونا ہے، اس قبرستان میں ہر کسی کو آنا ہے، کوئی نہیں بچا ہے، اس دن کی تیاری کر لو۔ میرے بھائیو بتاؤ ہم نے اور آپ نے کون سی تیاری کی ہے؟ زمین کے اوپر محل بنا لیا ہے، زمین کے اوپر گھر بنا لیا ہے، زمین کے نیچے بھی گھر بنانے کی تیاری کر لیں، زمین کے نیچے بھی بنگلے بنانے کی فکر مند ہو جائیں، اس کے بارے میں سوچیں، اس کی تیاری کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے بھائیو اس کی فکر مند کر لو۔ کوئی بچا ہے قبرستان جانے سے؟ کوئی بچا ہے؟ کوئی بچے گا؟ ہم نے اپنے کندھوں پر کئی جنازے قبرستان تک پہنچائے، باپ موجود ہے اور باپ کے کندھوں پر بیٹے کا جنازہ جا رہا ہے اور بیٹے کے کندھوں پر باپ کا جنازہ جا رہا ہے۔ دیکھا کہ نہیں معاشرے اور سماج کے اندر یہ چیزیں مشاہدہ کیا ہے کہ نہیں کیا میرے بھائی؟ آخری حدیث کہہ کر میں اپنی بات سے رخصت ہوں گا۔ احادیث صحیحہ کے اندر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ذکر کیا۔ راوی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہیں، کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز عصر ادا کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور کہنے لگے میرے بھائیو موت کو تم نے کتنا قریب سمجھا ہے۔ آج موت سے ہم غافل ہیں نا، کسی سے پوچھا جائے کہ آج موت کی کیا تیاری کی ہو، ہماری بیوقوفی کہیے یا ہماری غفلت کہیے کہ جب ہم قبرستان میں جاتے ہیں جہاں صحابہ کرام رویا کرتے تھے، اس کے بارے میں غور و فکر کرتے تھے، ہماری غفلت اتنی زیادہ ہے، دنیا کی ملوث ہمارے دلوں میں اتنی زیادہ ہے کہ قبرستان جیسے علاقے میں جہاں جاتے ہیں وہاں بھی ہنسی مذاق اور ٹھٹا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہاں بھی بےہودہ گفتگو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ احساس نہیں ہوتا کہ یہ کون سی جگہ ہے، یہ کون سی جگہ ہے جہاں کس قدر سے لوگ آتے ہیں اور کیسے کیسے صحابہ یہاں دفن ہو چکے ہیں، کیسی کیسی ہستیاں مٹ چکی ہے۔ یہاں بھی ہمیں یہ غفلت اور کاہلی اور سستی کی وجہ سے جو ہے قبرستان کے اندر بھی ہنسی اور مذاق میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، احساس نہیں ہوتا۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی اور کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، صحابہ کی طرح مخاطب ہوئے اور فرمایا اللہ کے نبی نے اے میرے ساتھیوں، میرے صحابہ تم نے موت کو کتنا قریب سمجھا ہے؟ صحابہ کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم موت کو ہم نے اتنا قریب سمجھا ہے کہ ابھی آپ کے ساتھ میں نے عصر کی نماز ادا کی ہے، نہیں معلوم مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، اس سے پہلے موت آ جائے۔
میں نے عصر کی نماز آپ کے ساتھ ادا کی ہے، مغرب کی نماز پڑھنے کا موقع ملے یا نہ ملے، ملک الموت آ جائے اور ہماری روح کو قبض کر لے۔ اب اگلی جملہ سنیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں میرے ساتھیوں، میرے بھائیوں، آپ نے موت کو بہت دور سمجھ لیا ہے، موت کو بہت دور سمجھ لیا ہے، موت اتنی قریب ہے، موت اتنی قریب ہے کہ ابھی عصر کی نماز آپ نے میرے ساتھ پڑھی ہے، داہنی طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا ہے، بائیں طرف سلام پھیرنے کا موقع نہیں ملے، ملک الموت آ کر تمہارے نرخرے کو، حلق کو دبا دے اور تمہاری روح کو قبض کر دے۔ کتنے قریب ہے موت، اور ہم نے اور آپ نے موت کو کتنا دور سمجھا ہے۔ کل کی تیاری ہے، شادی ہو تو 6 مہینہ پہلے تیاری، کہیں جانا ہو تو 6 مہینہ 4 مہینہ پہلے سے ٹکٹ نکالنا ہے، اس کی پہلے سے تیاری کرنی ہے۔ آخرت کا سفر بڑا لمبا ہے، بہت طویل ہے، بہت بھاری ہے، بہت کٹھن ہے، اس کی فکر ہے، اس کی تیاری ہم نے اور آپ نے کی ہے یا نہیں کی ہے، یہ مشاہدہ ہمیں اور آپ کو خود کرنا ہے، اپنے گریبانوں میں خود جھانکنا ہے۔ کتنے موت کی خبر ایسی آئی ہے کہ سوئے کے سوئے رہ گئے، ان کو توبہ استغفار کرنے کا موقع نہیں ملا، اس کو اپنے رشتہ داروں کو وصیت کرنے کا موقع نہیں ملا۔ کتنی موت کی خبر ایسی آئی ہے، کسی کی عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں کسی حادثات کے شکار ہو گئے اور موت آ کر انہیں بھی دبوچ لیا۔ میرے بھائیو، ہماری موت کا وقت نہیں معلوم اور آپ کی موت کا وقت نہیں معلوم، اللہ تعالیٰ نے متعین کر رکھا ہے، اور اگر ہم موت سے بھاگنا بھی چاہیں گے تو نہیں بھاگ سکتے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، بھاگو، تم موت سے کہاں بھاگنا چاہتے ہو؟ بہار کے سرزمین سے اگر بھاگ کر ممبئی آتے ہو کہ موت سے بچ جائیں گے تو وہاں موت تمہیں نہیں چھوڑے گی۔ ممبئی سے بچ کر کے حیدرآباد کی سرزمین پر آتے ہو کہ چلو یہاں موت نہیں آئے گی، تو یہاں بھی خبر ملتی ہے کہ جاوید عثمان ربانی صاحب کا انتقال ہو چکا ہے۔ یہاں سے بھاگتے ہیں کہ چلو سعودی حکومت کے سرزمین پر جاتے ہیں تو وہاں بھی یہ خبر ملتی ہے کہ موت نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ جب وہ ہستی کو نہیں چھوڑا تو ہم اور آپ کون سے خیر کی امونیہ بات کہ ہم اور آپ بچ جائیں گے؟ اس لیے مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جب تک ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر ثابت قدمی کے ساتھ زندہ رکھ، جب موت آئے تو الہ العالمین ایمان پر خاتمہ نصیب فرمانا۔ آمین واخر الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک اللہ، بارک اللہ فیک۔ شیخ محترم سے آپ نے دنیا سے اپنے تعلقات کو کم کرتے ہوئے اللہ کی طرف اور اس دائمی گھر کی طرف جو ہمیشہ رہنا ہے اس پر پرمغز خطاب آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ ہم سب کو اس گھڑے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شاعر کہتا ہے، الموت قدح کل نفس شاربہ والقبر باب کل نفس داخلہ۔ موت ایک پیالہ ہے، ہر ایک کو پیالہ پینا ہے۔ قبر ایک دروازہ ہے، ہر ایک کو اس میں داخل ہونا ہے۔ اللہ تعالی ہمارا وہاں پر جو آسانی والا معاملہ فرمائیں۔ عزیز سامعین، ہم اب آگے بڑھتے ہیں۔ ہم نے جس عنوان کے تحت اپنا معاملہ صاف رکھو، فضیلت الشیخ ثناء اللہ مدنی حفظ اللہ کو ہم نے دعوت دی، الحمدللہ آپ آئے۔ اب انشاءاللہ آپ ان کے خطاب سے مستفید ہوں گے۔ میں اب شیخ محترم کو دعوت دیتا ہوں کہ شیخ آپ اپنا خطاب پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، خواتین اسلام و پیارے بچوں، میں نے سورہ نساء سورہ نمبر 4 کی آیت نمبر 58 آپ لوگوں کے سامنے پڑھی ہے۔ آج میرا ٹاپک ہے، عنوان ہے اپنا معاملہ صاف رکھو۔ سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر اور احسان ہے کہ ہم اور آپ مغرب کی نماز کے بعد یہاں تشریف فرما ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری کو قبول فرما لے، آمین۔ اس کے بعد میں آپ تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے مجھے یہاں آنے کی دعوت دی۔ اللہ مجھے حق بات کہنے، خود عمل کرنے اور لوگوں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔
آج میں نماز کے بارے میں بات نہیں کروں گا، روزے کے بارے میں بات بالکل نہیں ہوگی، اور حج کے بارے میں تو بات ہوگی ہی نہیں۔ آج بات عبادات کے بارے میں نہیں بلکہ معاملات کے بارے میں ہے، اور عبادات کا تعلق اللہ سے ہے اور بندے سے ہے۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جتنی اچھی نماز پڑھیے گا سنت کے حساب سے اللہ آپ کو ویسا ہی ثواب دے گا۔ کچھ کمی رہ گئی تو اللہ کا معاملہ ہے، اللہ آپ کو معاف کر سکتے ہیں آرام سے، لیکن معاملات کا مسئلہ ایسا ہے کہ جب تک بندہ نہ معاف کرے اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے عبادات اہم ہیں، اسی طریقے سے معاملات بھی اہم ہیں۔ کچھ بھائیوں کو دیکھا الحمدللہ نماز میں پہلی صف میں ہیں، دوسری میں بھی ہیں، تیسری میں بھی ہیں، اور پہلی صف میں بھی ہیں، اور عمرہ پر عمرہ کیے جا رہے ہیں، حج پر حج کیے جا رہے ہیں، لیکن بہن کا حصہ کھا لیا ہے، بھائی کا کھائے بیٹھے ہیں، پڑوسی کا کھائے بیٹھے ہیں، مسجد کا، مدرسے کا، سرکار کی زمین کا، وقف کا سب گھوٹالہ کیے بیٹھے ہیں، دادا گیری کیے ہوئے ہیں، اور سب لیے ہوئے ہیں، اور خوش ہیں کہ میں نمازی ہوں اور میرا مسئلہ اللہ معاف فرما دیں گے۔ چلے گا؟ میرے بھائیو، نماز کا مسئلہ اللہ سے ہے، معاملات کا مسئلہ بندے سے ہے۔ جب تک بندہ نہ معاف کرے اللہ بھی معاف کرنے کو تیار نہیں ہے۔ آئیے جو بھی وقت ملا ہے دیکھتے ہیں کہاں ہم اور آپ کچھ مسئلے پیدا کر رہے ہیں۔ ہم میں سے کچھ بھائی ایسے ہیں جنہوں نے بہن کا حصہ اب تک نہیں دیا ہے۔ ابا گزر گئے، بہن کا حصہ نہیں دے رہے، کیوں؟ بہنوں نے معاف کر دیا۔ ارے معاف کیا یا معاف کروایا گیا؟ یہ گردن میں ہاتھ ڈال کے معاف کروایا گیا یا پھر زبردستی سائن کروایا گیا؟ اب ایک ویڈیو وائرل ہو رہی ہے، بیچاری رو رہی ہے، اس کو پکڑ پکڑ کے سب بولتے سائن کر، سائن کر، سگنیچر کر۔ چلے گا؟ ہم ہی میں سے لوگوں نے کیا ہے، ویڈیو بھی بنائے ہیں، چلے گا؟ آپ میں سے کوئی بھائی مجھے یہ بتائے کہ مولوی صاحب ہم بھائیوں نے معاف کر دیا ہے۔ نہیں سمجھے؟ یہ اردو نہیں آئے گی سمجھ میں آپ کو، یہ والی سمجھ میں آئے گی کہ بہنوں نے معاف کر دیا، یہ والی بالکل سمجھ میں نہیں آئے گی کہ ہم بھائیوں نے معاف کر دیا۔ یعنی ہم بھائی لوگ نہیں لیں گے، اے بہنوں تم لوگ تقسیم کر لو، ہم کو نہیں چاہیے ابا کا حصہ۔ آ رہی؟ یہ بھی آ رہی میرے بھائیوں؟ پورے قرآن مجید میں وراثت کا جو مسئلہ ہے، میراث کا، اس میں مرد اہم نہیں ہے، لڑکا اہم نہیں ہے، لڑکی اہم ہے۔ کیوں؟ سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 11، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین۔ اللہ تعالیٰ تم کو وصیت کرتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں کہ لڑکے کے لیے 2 لڑکی کے برابر ہے۔ کس کے لیے؟ لڑکے کے لیے 2 لڑکی کے برابر ہے۔ یہ نہیں کہا کہ 2 لڑکے کا 1 لڑکی کے برابر ہے۔ تو لیڈیز فرسٹ یا جینٹس فرسٹ، اور بیچاری ہی کو نہیں مل رہا ہے۔ یہی ایک آیت ایسی ہے، ایک وکیل صاحب، ایڈوکیٹ صاحب مجھے ملے جو مسلمان نہیں ہیں، لیکن ان کے پاس کیس آتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے قرآن میں یہ وراثت، انہیریٹنس کیا بولتے ہیں، وراثت کا مسئلہ اتنا پیارا ہے کہ کسی اور دھرم میں مجھے ملا ہی نہیں۔ لیکن کیا ہم مسلمان بھائی سب پیارے ہیں دینے میں؟ میرے بھائی یہ سب چھوڑ جانا ہے، سب کچھ یہیں رہ جائے گا، لیکن معاملہ جو غلط ہو گیا ہے اس کی معافی تلافی نہیں ہے جب تک بندہ نہ معاف کر دے۔ تو یہ بھی ایک مسئلہ ہے۔ اب ایک مسئلہ اور چل رہا اپنے یہاں، معاملہ صحیح نہیں ہمارا اور آپ کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا معاملہ صحیح ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جشن یاد ہے، مشن یاد نہیں۔ جشن سب کو یاد ہے، ناچ رہا ہے، گا رہا ہے، بھانگے بجا رہا ہے، پی بھی رہا ہے، وہ بھی ناچ رہی ہیں، دھڑک رہی ہیں، سب محبت کے نام پہ ہو رہا ہے۔ جشن یاد ہے، مشن یاد نہیں۔ اور مشن کیا ہے؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
سورہ ال عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 110، تم لوگ دنیا کی بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، بھلائی کا حکم دیتے ہو، برائیوں سے روکتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ تو میرے بھائیو، جشن کو یاد کرنا ہے یا مشن کو یاد کرنا ہے؟ آئیں، مشن کو یاد کرنا ہے۔ عبد الرحمن بھائی مشن کو یاد کرنا۔ عبد الرحمن بھائی ہم لوگ کلاس میٹ ہیں الحمدللہ، ان کی دعوت پر ہی میں یہاں اور آپ لوگوں کی محبت میں پہنچ گیا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو مزید دین کے کام میں آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لینے کی توفیق دے، آمین۔ تو میرے بھائیو، جشن یاد رکھنا ہے یا مشن یاد رکھنا ہے؟ مشن۔ کیسی محبت ہے بھائی؟ تو معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی صاف رکھیے۔ اپنی یہاں ایک معاملہ ابھی اور چل رہا ہے، امام صاحب لوگوں کے ساتھ معاملہ، مؤذن صاحب کے ساتھ معاملہ، حافظ صاحب کے ساتھ معاملہ، کوئی بھی آ رہا ہے گھڑی دیکھتا ہے صرف، امام صاحب 1 منٹ لیٹ ہو گئے، آج تک گھڑی نہیں دیکھا، بیٹا 10 منٹ لیٹ ہے، نماز ہی نہیں پڑھتا ہے، بیٹی نہیں پڑھتی ہے، گھر والے نہیں پڑھتے، بیوی نہیں پڑھتی، جوڑو نہیں پڑھتی، خود نہیں پڑھتے، لیکن امام صاحب کے پیچھے پڑے ہوئے۔ اللہ کی قسم کہتا ہوں، ہم اور آپ جتنا امام کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، اپنے بچوں کے پیچھے پڑ جائیں تو وہ نمازی بن جائے۔ یہ بیچارہ نمازی ہے، ان کے پیچھے آپ کاہے پڑے ہوئے ہیں بھائی؟ تو لوگ کیسے پڑے ہوئے ہیں ہر جگہ؟ اللہ ماشاء اللہ، امام صاحب رہیں گے یا میں رہوں گا؟ پھر کچھ دنوں کے بعد وہ مسجد چھوڑ دیتا ہے، اور مسجد چھوڑنے کے بعد نماز بھی چھوڑ دیتا ہے۔ امام رہیں گے یا میں رہوں گا، لیکن آج تک کبھی نہیں کہا کہ میرے گھر میں میرا بیٹا رہے گا، میری بیٹی رہے گی، میری بیوی رہے گی، میں رہوں گا، نہیں کہا، جبکہ وہ سب بے نمازی ہیں۔ کہیے بات صحیح ہے؟ صحیح ہے بات؟ معاملہ صاف رکھیے، ورنہ امام صاحب کی دعا بھی لگتی ہے، امام صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے۔ حدیث صحیح بخاری کتاب الاذان حدیث نمبر 755۔ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کے گورنر ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، 10 خوش نصیب صحابہ میں سے، دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے، اور یہ حدیث ان اماموں کے لیے بھی تسلی ہے۔ ارے یار، جب لوگوں نے صحابی کو نہیں چھوڑا، عشر مبشرہ کو نہیں چھوڑا، تو ہمیں اور آپ کو کہاں سے چھوڑ دیں گے؟ اور ہر زمانے میں 1-2 لوگ ہوتے ہی ہیں سر پھرے، جو پوری مسجد کو ہلا کے رکھے ہوئے ہیں۔ تو ایک صاحب تھے، ان کے پیچھے پڑ گئے، اور شکایت پہنچ گئی عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک مدینہ، اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ہٹا بھی دیا، اور ان کی جگہ پہ دوسرے کو لے آئے، عمار کو، کہ آپ جائیے، آپ گورنر ہیں، آپ نماز پڑھائیے گا، سب دیکھ بھال آپ کیجیے گا۔ لیکن اس کے بعد انہوں نے ایک ٹیم بیٹھائی۔ آج اپنے یہاں کیا ہے؟ 1 طرفہ ٹیم ہے، ایک طرف بس۔ متولی صاحب امام صاحب کو نکال سکتے ہیں، لیکن امام صاحب متولی صاحب کو نکال نہیں سکتے۔ یہ کیسا قانون ہے بھائی؟ عبد الرحمن بھائی، اچھا قانون ہے یہ، دونوں طرف کا ہونا چاہیے کہ امام کو بھی اتنا پاور رہے کہ وہ بھی متولی کو نکال دے۔ بولیے ایسا قانون کم سے کم آپ لوگ تو اپنی مسجد میں بنا لیجئے بھائی، انصاف برابر ہونا چاہیے۔ لیکن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک ٹیم بیٹھا دی، اور ٹیم نے تحقیق کی، آج اپنی ٹیم نہیں بیٹھتی ہے، کبھی بھی نہیں، نکال دیا تو نکال دیا، اور ہر 6 مہینے پر امام چینج ہو رہا ہے، ہر 3 مہینے پر ہو رہا ہے، اور کوئی امام صاحب اگر 10 سال 15 سال رہ گئے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ امام نہیں ہے بیچارے، وہ امام ہے ہی نہیں، بس وہ صرف کام کرتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ٹیم بیٹھی اور ٹیم نے تحقیق شروع کی، تو ایک ہی آدمی تھا، اسامہ نام کا، کھڑا ہو گیا کہ صحیح تو ہے، یہ کہاں انصاف کرتے ہیں، کہاں صحیح یہ ہے؟ بولے اچھا۔ اب یہ سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستجاب الدعوات، مطلب جو دعا کر دے اللہ قبول کر لے، اللہ ہم سب کو بھی ایسا ہی بنا دے۔ لیکن بھائیو، اتنا آسانی سے ہو جائے گا کہ ہم جو دعا کریں وہ قبول ہو جائے؟ اس کے لیے کیا کھانا پڑے گا؟ کیا کھانا پڑے گا عبد الرحمن بھائی؟ حلال کھانے پڑیں گے۔ اگر آپ حلال کھا رہے ہیں تو آپ کی دعا قبول ہو رہی ہے، اور اگر آپ حرام کھا رہے ہیں تو مولوی صاحب آگے نہیں بولیں گے، بالکل گڑبڑی ہو جائے گی، تو پھر امام صاحب سے دعا کرانی پڑے گی۔ اور اگر ہم حلال کھا رہے ہیں تو ہماری دعا قبول ہو جائے گی۔ تو سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ الحمدللہ انہی میں سے ہیں، ان کو رہا ہی نہیں گیا، بولے اچھا امام صاحب پر الزام، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی اور مجھے ہی نماز پڑھانا نہیں آتا؟ اچھا اے اللہ، یہ آدمی جھوٹا ہے اور دکھاوے کے لیے کھڑا ہوا ہے، بس 3 بد دعا کرتا ہوں اس کو لیے، لمبی عمر دے دے، اس کو فتنے میں ڈال دے،
اور اس کی غریبی بڑھا دے. 3 بد دعا مل گئی. امام صاحب کی دعا بھی لگتی ہے اور امام صاحب کی بد دعا بھی لگتی ہے. یہ حدیث میں نے ایک جگہ سنائی تو 2 آدمی روتے ہوئے امام صاحب سے گلے ملے اور معافی مانگ لی. کیوں؟ جس طرح وہ دعا کر رہے ہیں قبول ہو گئی، اگر بد دعا کریں گے اگر قبول ہو گئی تو گئے کام سے. تو الحمدللہ 2 جگہ پہ مسئلہ حل ہو چکا ہے. لیکن مجھے پوری امید ہے کہ آپ کی مسجد میں ایسا مسئلہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہم مسئلہ کیا ہوا وہ تینوں بد دعا کا؟ کچھ دنوں کے بعد وہ آدمی فتنے میں پڑ گیا، بوڑھا بھی ہو گیا، یہ بھاؤں کے بال جو ہے اندر گھس گئے. بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں. اور راستے میں جب چلتا تھا تو لڑکیوں کو چھیڑتا تھا اور اس نے کہا کہ مجھے سعد بن وقاص کی بد دعا لگ گئی ہے. تو میرے بھائی امام صاحب کی دعا لینی یا بد دعا بھی لینی ہے بھائی. معاملہ امام صاحب سے صاف رکھیے. کبھی امام صاحب سے یہ بھی پوچھیے کہ امام صاحب اس مہینے کا راشن میں بھروا دوں. مؤذن صاحب سے پوچھیے، خادم صاحب سے پوچھیے اس مہینے کا راشن مجھے چانس دیں گے کیا؟ ہم اور آپ بڑے بخیل ہیں. صحابہ کرام خرچ کرتے کرتے مالدار ہو گئے اور ہم بچاتے بچاتے کنگال ہو گئے. عبد الرحمن بھائی، صحابہ کرام خرچ کرتے کرتے مالدار ہو گئے اور ہم سینت کر رکھتے رکھتے کنگال ہو گئے. میرے بھائیوں خرچ کیجئے گا، پانی گلاس میں بھرا ہوا اس کو نکالیے گا تب نہ پھر اس میں نہ آئے گا. جب نکالیے گا ہی نہیں تو نہ کیسے آئے گا؟ اور سب چھوڑ کے چلے جانا ہے. شیخ صاحب بول رہے تھے نا، سب چھوڑ کے جانا، کچھ بھی نہیں رہا. محلات دیکھ لیجئے، قلعے دیکھ لیجئے، سب چھوڑ کے چلے گئے، سب پڑے ہوئے ہیں. کیا لے کے جائیے گا؟ معاملہ اپنا صاف رکھیے. تو امام صاحب کے ساتھ اپنا معاملہ اگر کچھ گڑبڑی والا ہے اس کو صاف کر لیجیے. پھر اسی طرح کچھ لوگ مارکیٹ میں بھی گڑبڑی کرتے. اب میں ایسی تقریر کرتا ہوں تو لوگ بولتے ہیں ارے مولوی صاحب آپ ہنساتے ہو. مولوی صاحب ہنساتے نہیں ہیں، جو بات ہے وہ بتا دیتے. مسجد میں ماشاءاللہ ہم سب لوگوں کے سر پہ ٹوپی لگی ہوئی ہے الحمدللہ. وائٹ والی بھی لگی ہوئی ہے، کالی والی بھی لگی ہوئی ہے. عبد الرحمن بھائی کے پاس وائٹ ہے الحمدللہ، سب کے پاس ہے. مارکیٹ میں بھی اگر ہم اور آپ ٹوپی لگا کے بیٹھیں، دیکھیے عبد الرحمن بھائی وہاں سے دیکھ رہے ہیں، وہاں مارکیٹ میں بھی ہم اور آپ ٹوپی لگا کے بیٹھیں کیسا رہے گا بتائیے؟ فائدہ ہو سکتا ہے. لیکن مارکیٹ میں ہو کیا رہا؟ یہاں ٹوپی اپنے سر پہ اور مارکیٹ میں ٹوپی، اور ہم خوش ہیں. میں نمازی ہوں، میں نمازی ہوں، میں نمازی ہوں، میرے پاس سنت ہے، سنت ہے، سبحان اللہ الحمدللہ. صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 102، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا، ایک ڈھیر لگا ہوا تھا، مارکیٹ سے گئے. اس لیے مولانا لوگوں کو بھی چاہیے کہ مارکیٹ میں جائے. اگر وہ مارکیٹ میں جائیں گے تو لوگ گھور گھور کے دیکھتے ہیں مولوی صاحب یہاں کیسے آ گئے. جانا چاہیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام. ٹھیک ٹھاک چل رہا ہے بھائی؟ کیسا کاروبار؟ ٹھیک. دعا کیجیے امام صاحب. صرف دعا ہی کے لیے رہ گئے ہیں. دعا کا جو فائدہ ہو اس کے بعد اس کے لیے نہیں ہے. سبحان اللہ الحمدللہ آپ کی دعا سے میرا بڑا فائدہ ہو گیا. کچھ گفٹ میری طرف سے قبول کیجیے. نہیں اس کے لیے نہیں. جانا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہاتھ نیچے گھسا کے دیکھا تو پوری انگلیاں گلی ہو گئی. ما ھذا یا صاحب تام، غلے والے یہ کیا ہے؟ اصابت السما یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارش ہوئی ہے اس لیے ایسا ہے، گلا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمایا افلا جعلت فوق الطعام کہ یراہ الناس، رے بھائی اگر نیچے کا گیلا ہو گیا تو اس کو اوپر دکھا دیں تاکہ سوکھ جائے، لوگ دیکھ لے. من غش فلیس منی، جو دھوکہ دے گا وہ ہم میں سے نہیں ہے. آج کیسے لوگ دھوکہ دے رہے ہیں، ارے جناب جی آپ کو پتہ نہیں، اور کرتی پاجامہ والے کو تو اور لوگ بیوقوف بناتے. آپ کو معلوم نہیں یہ اسٹیکر پہلے ادھر چپکا رہتا تھا اب یہاں چپکتا ہے. ارے یہیں کیوں چپکا ہوا بھائی؟ سیدھا بولنا کہ میرا سامان خراب ہے. بولے بول دیں گے تو سامان بکے گا کیسے؟ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے بھائی، جھوٹ آپ بولیے گا؟ کھلانے والا پلانے والا اللہ ہے. تو معاملہ ذرا صاف رکھیے. مارکیٹ میں بھی اللہ برکتیں اتار دیں گے، آپ برکت اتنی اٹھا ہی نہیں پائیے گا. کبھی صاف کر کے تو دیکھیے کتنا مزہ آتا ہے، شانتی ملتی ہے. دوسرے کو دھوکہ دینے سے شانتی ملتی ہے کیا؟ شانتی ملتی ہے میرے بھائی. کہاں؟ کس کام میں؟ جب آپ کا معاملہ صاف ہے. اپنی یہاں بھی ایک مسئلہ اور چل رہا ہے، طلاق کا مسئلہ، خلا کا مسئلہ. طلاق والے مسئلے پر کچھ مرد بھی ڈٹے ہوا میں دوں گا نہیں، لٹکا کے رکھا ہے بیچاری کو، دوں گا نہیں. سیٹلمنٹ کرتے کیا 8 لاکھ 10 لاکھ پر، تب سائن کرتوں ورنہ نہیں کرتوں. واہ رے واہ، ڈٹا ہوا. ادھر وہ بھی ڈٹی ہوئی، اچھا دے دیا چھوڑوں گی نہیں.
یہاں سے نہیں تو کوٹ سے اور ہر مہینے کا پیسہ لوں گی۔ واہ رے واہ، مرد سے محبت ہے ہی نہیں، اس کے پیسے سے کتنا پیار، اور پورا کھیل پیسے کا ہے بھائی۔ نہیں غلط بول رہا ہوں عبدالرحمن بھائی، غلط بولا؟ آئیے حدیث سنا دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کتاب الطلاق حدیث نمبر 1480، فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کو 3 طلاق ہو گئی۔ ان کے شوہر ابو عمرو بن حفص نے 3 طلاق دے دی اور 3 مہینے کا مسئلہ ختم، اب وہ آزاد ہو گئی۔ تو لیکن ان کے شوہر نے کیا کیا، وکیل کے ذریعے، ایڈوکیٹ کے ذریعے تھوڑا بہت جو بھیجوا دیا، تو وہ ناراض ہو گئی۔ اچھا اتنا سا کم؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ سن لے، 3 طلاق ہو گئی نا، تو اب اس کے بعد نہ تیرے لیے نفقہ ہے نہ سکنا ہے۔ اب یہ دونوں کا مجھے بتانا پڑے گا کہ نفقہ کس کو بولتے، سکنا کس کو بولتے۔ نفقہ کا مطلب ہے کہ اب تیرے شوہر پر تیرا خرچ نہیں ہے، خرچ نہیں اٹھائے گا، وہ نہیں دے گا۔ 3 طلاق ہو گئی، ختم، تو اپنا الگ رہا، وہ اپنا الگ رہے، اور سکنا بھی، روم بھی نہیں دے گا کہ ان کے روم میں جا کے رہنا۔ تو آج کل کچھ لیڈی کیا بولتی، نہیں دے گا، دوسری شادی کرے گا، دکھاتی ہوں میں، اور کورٹ میں جا کے اور کورٹ سے فیصلہ لے آتی ہے۔ میرے نبی کے دربار کا فیصلہ یہی ہے کہ 3 طلاق کے بعد نو سکنا نو نفقہ، نہ گھر ہے اور نہ خرچہ ہے۔ اب اگر کورٹ سے آپ لا رہی ہیں تو آپ جانیں کہ مرد آپ کو پیارا نہیں، اس کا پیسہ کتنا پیارا ہے آپ کو، کیسے چلے گا زبردستی والا۔ اور ہمارے یہاں جو سماج چل رہا ہے نا، وہ ایک ہی دلہا دلہن کیوں، جنم جنم کا ساتھ ہے۔ کس نے کہا بھائی، کہاں لکھا ہوا جنم جنم کا ساتھ ہے؟ شادی میں جنم جنم کا ساتھ کہاں لکھا ہوا ہے؟ جمع تو رہے، نہیں جمع تو اللہ نے مرد کو طلاق دیا، عورت کو خلا کا حق دیا۔ یہ گھٹ گھٹ کے زندگی گزارنا، ہر دن جھگڑا ہی نہیں، رگڑا، گھر جہنم بنا ہوا ہے۔ کتنے بھائی ایسے ہیں اپنی بیوی سے 6 مہینے سے بات چیت نہیں کر رہے ہیں۔ اب ایک صاحب کا فون آیا، بولے 3 مہینے ہو گئے۔ کیوں بھائی 3 مہینے ہو گئے، اب تک کیسے کام چل رہا ہے؟ بولے نہیں، تیاری نہیں ہو رہی بات کرنے کا۔ واہ، کاہے روٹھ گئی ہیں۔ ایک صاحب کو میں ملا، ان کا چہرہ میرے سامنے ہے، بولے کیوں، کیا بات ہے؟ 1 سال سے ان کا چل رہا ہے ایسے ہی، وہ اڑے ہوئے ہیں، وہ اڑی ہوئی ہیں، دونوں کے اندر اکڑ ہے اور پھر بعد میں پکڑ ہے۔ اکڑ میں ہستی ختم، اور بھنور میں کشتی ڈوب جاتی ہے۔ اکڑ کیا چیز کا بھائی؟ تو اب مسئلہ کیا ہوا آگے؟ جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے بھائی، جمع تو جمع، نہیں جمع تو ختم، جھگڑا ختم، معاملہ صاف کر لیجیے، لٹکا کے مت رکھیے، پلیز لٹکا کے مت رکھیے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، وہ لمبی حدیث، میری عدت ختم ہو گئی تو 2 آدمی نے پیغام بھیجا، ایک ابو جہم ہے اور ایک معاویہ ہے رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ ابو جہم جو ہے وہ لٹھ مار ہیں، لاٹھی مارتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں۔ اب کوئی مار کے دکھا دے، مارنے کی بات بول رہے ہیں، آپ صرف گھور کے دکھا دیجیے آنکھ سے تو آنکھیں نکال لے گی سیدھا، صرف گھور کے آپ دکھا دیجیے۔ صحیح بول رہا ہوں نا عبدالرحمن بھائی؟ گھور کے صرف دکھا دیجیے، آپ کی آنکھ نکال لے گی۔ کیوں؟ ان کے ابا نے ہمیں خریدا ہے، زیادہ کچھ بولیے گا نہیں، میرے ابا نے آپ کو خریدا ہے، اور یہ صوفہ سیٹ جس پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ میرے باپ کا ہے۔ ہمیں سنتے ہوئے کتنا اچھا لگتا ہے، جس گلاس میں آپ پانی پی رہے ہیں میرے باپ کا ہے، کتنا اچھا لگ رہا ہے سنتے ہوئے، اچھا لگ رہا ہے نا، مسکرا رہے ہیں۔ وہ بار بار بولے کہ جس پلیٹ میں آپ کھا رہے ہیں میرے ابا کا ہے، اور جس پلنگ پر لیٹ رہے ہیں میرے باپ کا ہے۔ کہیے جم رہا ہے کہ نہیں جم رہا ہے؟ کتنی اچھی زندگی۔ ہماری غیرت کہاں چلی گئی؟ موقع ہم نے کاہے دے دیا، کاہے موقع دے دیا؟ تو آپ گھور پائیں گے، ان کی گھور ہم کو سننی پڑے گی۔ تو پہلے زمانے میں وہ تھا لٹھ مار، وہ دیہاتی لوگ ہیں، وہ لٹھ مارتے تھے، اور مارنے کے بعد بھی شام میں پھر وہی آ کے کھانا بھی بناتی تھی اور بدن ہاتھ بھی دباتی تھی۔ آج بدن ہاتھ دبانا مطلب تھوڑا مالش کرنا تو دور کی بات، نٹی دبا دے گی سیدھا، زیادہ کچھ بولے تو۔ اور اگر آپ کا پیر ہاتھ درد دے رہا ہے تو، اور آپ کے بچے لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے، بیٹا پیر پہ چڑھ،
تو وہ بھی بولے کہ پیٹ پہ مت چڑھنا بڈھا گئے. ارے ایک تو آپ خدمت نہیں کر رہی ہیں, مالش نہیں کر رہی ہیں, تو کم سے کم بچے لوگ تو کرنے دیجئے پلیز. بڈھا کے پاس جانا نہیں, کرنا نہیں. کیوں؟ صرف آپ ہی تھکتے ہیں, میں بھی تو تھکتی ہوں نا. چل رہا جھگڑا رگڑا میرے بھائیو, یہی کہانی. اللہ ماشاء اللہ, اللہ ماشاء اللہ. تو وہ لٹھ مار ہیں, ان سے شادی مت کرو. معاویہ جو ہیں ان کے پاس پیسہ نہیں ہے, ذرا ان سے بھی شادی مت کرو. ایسا کرو نا فاطمہ, تم اسامہ سے نکاح کر لو. ان کے ہی اسامہ مجھے جمتے ہی نہیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر رہے ہیں اسامہ سے شادی کر لو. نہیں جم رہے اسامہ. ان کے ہی اسامہ, فاطمہ اسامہ سے نکاح کر لے. بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات میں نے مان لی اور میں نے شادی کر لی. کاش کہ آج ہماری بہنیں نکاح کرتے وقت مولی صاحب سے مشورہ کی ہوتی تو یہ مسائل پیدا. آج کل کتنے لوگ دکھتے تو ہیں لیکن وہ حیوان ہے کہ انسان ہے یا بھیڑیا ہیں, پتہ نہیں کس ٹائپ کے ہیں. اور ہم نے اور آپ نے کس سے شادی کی ہے بھائی؟ کلیئر بات ہے, کس سے شادی کی؟ تو جیسا ہے ویسا. اب اس حدیث پر غور کیجئے, ایک سے طلاق ہو گئی, 3 طلاق, 2 نے پیغام بھیج دیجئے, اب تیسرے سے شادی ہو رہی ہے. تو پہلے زمانے میں الحمدللہ چاہے بیوہ ہوں, طلاق شدہ ہوں, خلا والی ہوں, اللہ سب کا انتظام کرتا تھا. آج بھی اللہ انتظام کر رہے ہیں. تو آپ ایک ہی کے پیچھے کاہے پڑی ہوئی ہیں کہ اس کا پیسہ چاہیے؟ معاملہ صاف کر لیجئے, کلیئر, ختم نا. میرے بھائیوں, معاملات کی صفائی بہت ضروری ہے. اگر ہم میں سے کسی بھائی نے کسی کا کچھ لے لیا ہے اس کو ادا کرنا پڑے گا. اور اگر ایک بالشت لے لیا اور ہم نے اور آپ نے آسان سمجھ لیا, اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان سمجھ رہے ہیں. صحیح مسلم کتاب المساقات حدیث نمبر 1610. اروا ایک لیڈی ہے, لیڈی بھی ڈاؤن ہے. صرف مرد لوگ ہی دادا نہیں ہوتے بھائی, لیڈی بھی کہیں کہیں پر دبنگئی کرتی ہے, وہ مکھیائن ہیں. اب بیچارے سیدھے سادے آدمی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے گھر بنایا, اس لیڈی نے کہا نہیں یہ گھر میرا ہے. یہ بیچارے اتنے سیدھے آدمی 10 خوش نصیب صحابہ میں سے دنیا ہی میں جنت کی بشارت ملی ہے, اور عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ہیں. ان کے ساتھ یہ مسئلہ, سیدھے پر ہی لوگ ہاتھ ڈالتے ہیں. ذرا اپنے برابری والے پر ہاتھ ڈال کے دکھا, شیر کے لیے شیر یا سوا شیر, ذرا ہاتھ ڈال کے دکھا. تو اس عورت نے کہا نہیں یہ میرا ہے گھر ہے. ارے بھائی یہ گھر میں نے بنایا, میرا. بولے نہیں میرا ہے. اب بیچارے نے ایک حدیث سنا دی, من اخذ شبرا من الارض بغیر حق طوقه من 7 ارضین یوم القیامہ. جس نے کسی کے ایک بالشت, ایک بتہ زمین لے لیا, کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق بنا کر گلے میں ڈال دیا جائے گا. ابھی ایک بتہ لیا تو 7 زمین گلے میں طوق, اور اسرائیل نے جو پورا قبضہ کر لیا اس کے گلے میں کتنا طوق ڈال جائے گا. میرے رب کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے, نہ دیر ہے نہ اندھیر ہے, بلکہ یہ سب ہمارے اور آپ کے دماغ کا ہیر پھیر ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کب اللہ پکڑ لے. تو میرے بھائیو پتہ ہے آپ کو, صرف ایک گھر لے لیا اس عورت نے اور رب کی عدالت میں وہ کیس چلا گیا. لیکن جس نے پوری زمین قبضہ کر لی, چاہے وقف کی زمین ہو, مدرسے کی ہو, مسجد کی ہو, سرکار کی ہو, روڈ کی ہو, کسی اور کی ہو, اور کھائے بیٹھا ہے, دادا گیری کر رہا ہے, اللہ کی عدالت میں یہ کیس چلا گیا تو کیا ہوگا؟ تو کیا ہوا, سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا کیس اللہ کی عدالت میں دے دیا. اللہم ان کانت کاذبۃ فاعمی بصرھا وجل قبرھا فی دارھا. اے اللہ یہ عورت اگر جھوٹی ہے تو اس کو اندھی بنا دے اور اس کے گھر کوئی قبرستان بنا دے. ایک گھر لے لیا تو یہ حالت ہے, اور جس نے پوری زمین ہڑپ کر لی ہے اس کی حالت کیا ہوگی؟ کچھ دنوں کے بعد وہ عورت اندھی ہو گئی. اب جب اندھی ہو گئی تو جا کے ملنا چاہیے نا. اب بولتی بھی ہے کہ مجھے سعید بن زید کی بد دعا لگ گئی ہے. تو جب لگ گئی تو واپس کرو نا, گھر واپس کر دو, وہ دعا کر دیں گے تو پھر دوبارہ ہو سکتا آنکھ آ جائے. لیکن جو اندھا ہوتا ہے وہ دماغ کا بھی اندھا, اور ظالم تو اندھا ہی ہے. پوری دنیا سمجھا رہی ہے کہ بھائی چھوٹے چھوٹے بچے کو مت مار, بوڑھے کو مت مار, بچوں کو مت مار, ارے ہاسپٹل پر بم مت برسا. اسرائیل سے لوگ کہہ رہے ہیں کیسا انسان ہے بھائی. حالت ایسی بنی ہوئی ہے کہ ہم اور آپ وہ لاش کو نہیں دیکھ سکتے, آنکھوں سے آنسو جاری ہیں. ان کے گھر اجڑ گئے ہیں, بس دعا کیجئے اللہ ہی ان کا مددگار ہو.
पूरी दुनिया समझा के थक गई, नहीं मार रहा है, नहीं मान रहा है, तो बस अब ऊपर वाले ही का यह है, कब वक्त हो कब आ जाए पता नहीं। फिरौन को उसने पकड़ा है, छोड़ा नहीं, अबू जहल को पकड़ा, कारून को पकड़ा, शद्दाद को पकड़ा, तो क्या इनको छोड़ देंगे? तो मेरे भाइयों, अल्लाह की अदालत में अगर केस चला गया, हमने बहन का खा लिया, पड़ोसी का खा लिया, गड़बड़ी हो जाएगी, किसी और का खा लिया। जुमा के दिन हम और आप नमाज कहाँ पढ़ते हैं? इल्ला माशाअल्लाह रोड पर। अरे भाई वो सरकार की ज़मीन है भाई, एम्बुलेंस को अगर वहाँ से गुजरना हो तो आपकी मस्जिद आपको अंडरग्राउंड बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेंगे? पार्किंग। भाई आप इंतज़ाम कीजिए कि रोड को जाम कीजिएगा। दिल्ली में पुलिस वाले ने लात से मारा, सही किया गलत किया? बिल्कुल गलत किया, नहीं मारना चाहिए जुमा पढ़ने वाले को। भाई नमाज ख़त्म हो जाती, बोलते भाई साहब आप लोग चले जाओ। अब कहाँ वो लोग हर दिन आते हैं जो लोग लात खाए हैं, कहाँ हर दिन आते हैं? वो सिर्फ जुमा के दिन आते हैं। बेचारे आए भी थे एक दिन और आपने लात मार के भगा दिया। थोड़ा पढ़ लेने देते तो 4 मिनट और लगता। लेकिन इसमें सबक ये भी है, हम लात खाने काहे को जाते हैं? अगर मस्जिद के अंदर ही इंतज़ाम होता और 1-2 मस्जिद बन जाती, और जिस तरह हमारा घर बन रहा है, कोई ये बता दे कि मेरा घर छोटा हो जा रहा है तो मैं रोड पर चला जाता हूँ। अपना घर छोटा होने के बाद बड़ा बनता है, और अल्लाह का घर, मुझे कहने दीजिए, अपने घर में हम और आप टॉयलेट जो लगाते हैं सिर्फ 15 लाख का लगाते हैं, तो अंदर डालने के लिए कई लाख का लगेगा? और अल्लाह के घर में, हमारे घर में एसी है कि नहीं, और अल्लाह के घर में, तो अल्लाह का घर ऐसे ही रहेगा? कैसी मोहब्बत है भाई हमें और आपको अल्लाह के घर से। हमारा और आपका मामला अल्लाह के घर के साथ, वज़ू के लिए पानी इस्तेमाल किया, लाइट इस्तेमाल किया, दूसरे पंखा इस्तेमाल किया, एसी इस्तेमाल किया, बिल कितना दिया? दिए बिल? बिल की बात करता हूँ और आपसे पैसे नहीं मांगता हूँ, बिल्कुल नहीं, वरना आप बोलिएगा मौलवी साहब कहाँ से गले पड़ गए, कैसे मौलवी साहब को लिया है, सिर्फ पैसे ही मांगते, पैसा नहीं मांगता। बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, खैनी, गुटखा, पान, पराग और दिस और डैट खाते भी हैं, और चाय कम से कम एक दिन में 10, और नीलोफर वाली चाय हो हैदराबाद में, तो आप ही बताइए। तो आप मौलवी साहब क्या मांग रहे हैं कि एक चाय दे दीजिए, वो गुटखा उटका खा रहे हैं, वो खाने के लिए मत दीजिए, उसका पैसा दे दीजिए। और जितने लोग आ रहे हैं मस्जिद में, 1 हफ्ते का वो चाय का बचा के और मस्जिद के इसमें 100 रुपया डाल दीजिए। अगर 200 लोग मस्जिद में आते हैं, वो 100 रुपया देते हैं गुटखे का, पैसा नहीं, वरना सब लोग अब्दुर्रहमान भाई के पीछे पड़ जाएंगे, कहाँ से मौलवी साहब को उठा के लिया, वो जेब से पैसा निकालने के लिए आए थे। मैं पैसा नहीं मांग रहा हूँ, क्या मांग रहा हूँ? गुटखा, पान परा, बस 1-2 कम कर दीजिए और 100 रुपया गले में डाल दीजिए। 200 लोग अगर आए हुए जुमा के दिन नमाज पढ़ने, तो कितना पैसा जमा होगा भाई? हिसाब कीजिए ना, कितना? 20,000। पैसा भी नहीं गया और 20,000 जमा भी हो गया। शेख साहब सही बोला गलत बोला? पैसा भी नहीं गया आपका, लेकिन गल्ला में कितना जमा हो गया? 20,000। मेरे भाइयों ज़रा सोचिए तो, अरे कतरे कतरे से दरिया ना। आप अपनी मस्जिद के साथ ऐसे रह सकते हैं। देखभाल हमें करनी है, कोई नहीं करेगा भाई, देखभाल हमें करनी है। चलिए मामला साफ रखिए। तो हमने खा लिया, ले लिया, बद्दुआ हो गई तो गड़बड़ी हो जाएगी। एक चीज़ और है, अपने यहाँ लोग कर्जा लेते हैं, कर्ज, और कर्ज भी लोग बराबरी वाले को देते हैं। मौलवी साहब लोगों को कोई नहीं देगा इल्ला माशाअल्लाह। जनाब जी के पास पैसे नहीं तो कहाँ से चुकाएंगे, लेकिन जनाब जी को अच्छा खिला के भेजेंगे माशाअल्लाह। दस्तरखान बहुत अच्छा रहा आपका। रे भाई, अंदर परेशानी या ऊपर परेशानी, मसाइल कुछ और हैं। बेटिया की शादी है, हॉस्पिटल में माँ है, बाप हैं, ये खाना ही खाने से पेट हल हो जाएगा। अच्छा खिला के भेज रहे हैं। अल्लाह आपके खाने में बरकत दे दे, अल्लाह आपके माल में बरकत दे दे, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे भाइयों, लोग भी कर्जा बराबरी वाले को देते, मालदार को देता, गरीब को कोई नहीं देता इल्ला माशाअल्लाह।
قرضہ جب لے لیا تو چکا نہیں رہا ہے، ٹال مٹول کر رہا ہے، کل دے تو کب دے رہے ہیں؟ 6 مہینہ کے بعد، 6 مہینہ کب دے رہے ہیں؟ اپن کا خاندان تو ایسا ہے کہ جو آج تک کسی کا کھایا گیا آپ کا کھا جائے گا. کچھ دنوں تک یہ ڈائلیگ چلتا، پھر کچھ دنوں کے بعد موبائل سوئچ آف، پھر کچھ دنوں کے بعد جس گلی میں وہ رہتے تھے وہ گلی سے بھی بھاگ گئے، چلے گئے، ملے نہیں، کب ملتے پتہ نہیں. صحیح بخاری کتاب الحوالہ حدیث نمبر 2287 مطل الغنی ظلم، مالدار آدمی کا ٹال مٹول کرنا ظلم ہے. مکان پر مکان بنا رہا، شادی ہال بنا رہا، سبحان اللہ الحمدللہ، اللہ برکت دے، ہوٹلیں بھی بن رہے الحمدللہ. قرض چکانے کی بات ہے، پیسہ ہی نہیں دیتا ہوں نا، پیسہ ہی نہیں. رے بھائی کب دنیا سے چلے جانا پڑے کوئی نہیں جانتا. اپنا معاملہ صاف رکھیے. حدیث کے اندر آیا صحیح بخاری کتاب الحوالہ حدیث نمبر 2289 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک جنازہ آیا اور کہا حل علیہ دین، اس کے اوپر قرضہ ہے؟ بولے قرضہ نہیں، جنازہ پڑھ دیا. دوسرا جنازہ آیا، حل علیہ دین، اس کے اوپر قرضہ ہے؟ بولے ہاں قرضہ ہے، چکانے کے لیے پیسے ہیں؟ ہاں. بولے ہاں، تو پڑھ دیا. تیسرا جنازہ آیا، حل علیہ دین، اس کے اوپر قرضہ ہے؟ بولے قرضہ ہے، چکانے کے لیے پیسے؟ بولے نہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلو علی صاحبکم، تم لوگ جاؤ جنازہ پڑھ لو، میں نہیں پڑھوں گا، جنازے کی نماز میں نہیں پڑھاؤں گا. اب اتنا بڑا مجمع لوگ آئے تھے جنازہ پڑھنے، اور لوگ دور دور سے جنازہ پڑھنے آ جا رہے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ بازو کی مسجد میں نماز پڑھنے نہیں آئیں گے، جنازہ پڑھنے آ رہے ہیں، وہ بھی ٹوپی لگا کے آ رہے ہیں. سبحان اللہ، اللہ مبارک کرے بھائی، سبحان اللہ. تو آ رہے ہیں جنازے میں، کیسے؟ پورے مجمع میں کوئی نہیں، اپنا نہیں. یہ بچے لوگ جو ہم لوگ بولتے ہیں نا کہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ بچہ ہے، ابا ابا بولتا ہے. پیسہ جب تک ہے تب تک ابا، پیسہ جہاں ختم ہو گیا ڈبا ڈبا ڈبا، سائڈ کر کے پھینک دو ابا کو، اب ابا کی ضرورت نہیں. پیسہ جب تک ہے، السلام علیکم. پیسہ گیا، بیماری میں بیوی اور غریبی میں رشتہ دار، لو سب کو دیکھ لیجئے. نوٹ جیب میں ہے گرم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم. کس کو سلام کر رہا بھائی؟ پیسے کو سلامی چل رہی، پورا کھیل پیسے کا. رے بھائی ہائے ہائے ہائے. ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے، کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ جنازہ پڑھ دیجئے، اس کا پورا قرضہ میں چکا دوں گا. میرے بھائیو آج کل کچھ لوگ ایسے ہیں، آپ کے ابا نے قرضہ لیا تو کیا چکائیے آپ. میرا ابا لیے، مرنے کے بعد آپ نے ابا سے لے لینا. اچھا ابا کے کپڑے کس کو دینے کا؟ دوسرے کو دے دینے کا. اور ابا کا لیپ ٹاپ اور موبائل اور بینک بیلنس اپنے یہاں رکھنے کا. واہ رے انصاف، واہ رے باپ سے محبت. اب ایک ویڈیو وائرل ہو رہی تھی، ایک جنازہ رکھا ہوا، بارش ہو رہی ہے، وہ ڈھکا ہوا جنازہ ہے اور سب لوگ باہر انتظار کر رہے ہیں. بس ہمارے اور آپ کی حقیقت یہی ہے اور کچھ نہیں. اپنا معاملہ صاف کر کے مریے. کوئی اولاد نہ ہوئی ہے کہ نہ ہوگی الا ماشاء اللہ. اب آخر میں ایک مسئلہ اور، اپنے یہاں کیس بہت چلتا، چلے جائیے آپ فیملی کورٹ میں، بہت کیس چل رہا ہے. لوور کورٹ، ہائی کورٹ، سپریم کورٹ، کیس کیس کیس، اور سب حق کے لیے لڑ رہے ہیں الحمدللہ. کوئی یہ پیچھے نہ، سب حق کے لیے لڑ رہے ہیں. میرے بھائیو آپ اپنا کیس اس حدیث کو سامنے رکھ کر اللہ کی عدالت میں لے جائیے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گارنٹی قبول کر لیجئے اور اپنا کیس وڈرا کر لیجئے. دنیا کے کیس آپ جیت بھی سکتے ہیں، ہار بھی سکتے ہیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے گارنٹی دے دیں وہ چیز آپ کو مل کے رہے گی، چاہے جو ہو جائے. دلیل سنن ابی داؤد کتاب الادب حدیث نمبر 4800 انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء وان کان محقا. جو حق پر ہونے کے بعد اپنا حق چھوڑ دے، بھائی میں کیس واپس لیتا ہوں، حق پر ہونے کے بعد اپنا حق چھوڑ دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں گارنٹی دیتا ہوں کل قیامت کے دن جنت کے ایک کنارے میں گھر دلا کے رہوں گا.